اس کے ہاتھوں اور بازوں کی اوپر والی جلد اتر چکی تھی، اندر سے خون رس رہا تھا۔ اس کے سامنے روٹی رکھی گئی تھی۔ اس نے روٹی کو ہاتھ لگایا تو روٹی پر بھی خون کے دھبے لگ گئے تھے۔ مجبوراً وہ کتوں کی طرح کونیوں کے نیچے دبا کر روٹی کھانے لگا تھا اور جانوروں کی طرح اچار چاٹ رہا تھا۔ آپ بھی سنیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام عادل شیراز ہے۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں، ایک بھائی ایک بہن۔ میرے والد صاحب چھوٹے سے زمیندار تھے۔ انہوں نے مجھے حتی المقدر تعلیم دلوانے کی پوری کوشش کی، مگر مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں گھر سے اسکول جاتا مگر سارا دن نہر میں نہاتا رہتا، لوکل ٹرانسپورٹ پہ جھولے لیتا رہتا اور چھٹی ٹائم گھر واپس آ جاتا۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو والد صاحب کی سختی کے باوجود مزید پڑھنے مطلب اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ میرے والد صاحب نے مجھے تعلیم کے فائدے بتائے، آنے والے وقت کے بارے میں بتایا، مجھ پر سختی کی، مجھے مارا پیٹا، مگر میں پھر بھی پڑھنے پر آمادہ نہ ہوا تو مجبوراً والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ زمینداری والے کام پر لگا لیا۔ مگر میری صحبت برے لڑکوں میں پڑ گئی اور میں منشیات کا عادی ہوتا گیا، پھر منشیات بیچنے لگا۔ جلد ہی پولیس کی گرفت میں آیا تو میرے والد صاحب نے 2 بھینسیں بیچ کر پولیس کو رشوت دی اور مجھے پولیس کی مار سے بچا کر گھر لائے اور پھر لاڈ پیار سے سمجھانے لگے۔ والد صاحب کے سمجھانے کے بعد میں وقتی طور پر سمجھ گیا، مگر والد صاحب کی نصیحتوں کا مجھ پر زیادہ دیر اثر نہ رہا۔ میری بہن کی شادی ہونے کے بعد میں نے جلد ہی گاؤں کی ایک لڑکی سے بنا والد صاحب کی مرضی کی شادی کر لی اور گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے لڑکی کی گھر والوں کو منت سماجت شروع کر دی، مگر لڑکی والوں نے صلح کے لیے ہماری زمین جائیداد اور گھر تک مانگ لیا۔ گاؤں کے کچھ وڈیروں نے ہماری ساری زمین لڑکی کے گھر والوں کو دلوا دی، مگر میرے والد صاحب کی سابقہ شرافت سے گزاری گئی زندگی کو دیکھتے ہوئے گھر میرے والد صاحب کے پاس ہی رہنے دیا۔ صلح کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے حاملہ حالت میں طلاق دے دی۔ میرے والد صاحب کو میری بہن کا گھر ٹوٹ جانے کا بہت صدمہ ہوا اور وہ چند دنوں انتہائی ضعیف نظر آنے لگے۔ اسی پریشانی میں میرے والد صاحب کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے والد صاحب مجھے وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے تھے، مگر میں والد صاحب پر غصے ہو جاتا تھا۔ اب میرے والد صاحب میرے غصے سے ڈرنے لگے تھے۔ میں نے آج تک والد یا بہن سے نہیں پوچھا تھا کہ ان کا گزارا کیسے چل رہا ہے، نہ انہیں کبھی اپنی کمائی سے کچھ دیتا تھا۔ میرے والد صاحب ابھی ٹی بی کا علاج کروا ہی رہے تھے کہ میری بہن کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ میں نے پھر بھی والد صاحب یا بہن کی کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی، یہاں تک کہ میری بہن نے مردہ بچی کو جنم دیا تو میری بہن اور والد صاحب سے تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے گھر میں نہیں بٹھانے دیا کہ رش کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے۔ خیر جیسے تیسے ان کا وقت گزر گیا۔ اب میری بیوی مجھے میری بہن کے خلاف کرنے لگی، کبھی کسی بات پر میری بہن سے لڑتی، کبھی کسی پر، اور پھر جب میں گھر آتا تو مجھے شکایت کرتی۔ آہستہ آہستہ بیوی کی باتوں میں آ کر میں بھی بہن سے منہ زبانی لڑائی جھگڑا کرنے لگا، پھر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ جب میں نے بہن پر ہاتھ اٹھانا شروع کیا تو والد صاحب بھی بہن کو بچانے کی خاطر بیچ میں آ جاتے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں والد صاحب کا کچھ احترام کرتا، مگر میں نے ایسے نہیں کیا۔ میں والد صاحب کو دھکا دے کر سائڈ پہ گراتا۔ میں جب بھی غصے میں والد صاحب پر ہاتھ اٹھاتا تو میرے والد صاحب مجھے حدیث شریف کا حوالہ دے کر والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا سے ڈراتے، مگر میں والد صاحب کی بات کو سنا انسنا کر کر اپنی بہن کو مارنے لگتا۔ یوں ہی ایک بار میں اپنی بہن کو کسی بات پر پیٹ رہا تھا کہ والد صاحب بچانے کی خاطر درمیان میں آ گئے تو میں نے والد صاحب کو دھکا دے دیا۔ میرے والد صاحب زمین پر جا گرے اور مجھے بد دعائیں دینے لگے تو میں نے غصے میں آ کر والد صاحب کے سر پر اینٹ دے ماری، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی مر گئے۔ جب میرے والد صاحب کی جان نکل رہی تھی تو وہ پانی پانی کر رہے تھے۔ میری بہن نے ان کو پانی دینا چاہا تو میں نے پانی والا گلاس پکڑ کر دور پھینک دیا اور بہن کو تھپڑ مارتے ہوئے اندر کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میرے والد صاحب بھی ٹھنڈے ہو گئے تو مجھے لوگوں کے سوالات اور پولیس کیس بننے کا سوچ کر ڈر آنے لگا۔ میں نے جا کر بہن کو ڈرایا دھمکایا کر خاموش کروایا اور سمجھایا کہ لوگوں کو بتانا والد صاحب کی موت گرنے کی وجہ سے ہوئی، اگر تم نے کوئی اور بات کی تو تمہیں بھی اسی اینٹ کے ساتھ مار دوں گا۔
میری بہن میری دھمکی سے ڈر گئی اور یوں میرا گناہ کا پردہ باقی رہا۔ والد صاحب کے مرے ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر بہن کو گھر سے نکال دیا۔ میری بہن بچپن سے ہی بزدل تھی، اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ جس دن میں نے بہن کو گھر سے نکالا اسی رات موسم خراب ہو گیا، لائٹ چلی گئی اور بہت تیز طوفان آ گیا۔ طوفان کے دوران اچانک بہت تیز آسمانی بجلی کڑکی۔ میری بہن جو کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھی تھی اور رات گزارنے کا انتظار کر رہی تھی، آسمانی بجلی کڑکنے کی ہیبت ناک آواز سن کر ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ وقت گزرتا گیا، میری اولاد جوان ہو گئی اور ان کی شادی ہو گئی۔ اب میرے مکافات عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ میرے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کی بیویاں مجھے مارتی تھیں اور شام کو جب بیٹے گھر آتے تو جھوٹ موٹ کے الزام لگا کر ان کو میرے خلاف بھڑکاتی تو بیٹے بھی مجھے ہی مارنے لگتے۔ ایک بار میں نے اپنی ایک بہو کو ایک غیر مرد سے ملتے دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بیٹے کو بتاؤں گا، اس سے پہلے ہی میری اسی بہو نے مجھ پر زیور چوری کا الزام لگا دیا۔ دوسری دونوں بہوؤں نے گواہی دے دی۔ بیٹے نے مجھے اسی بات پر مارنا شروع کر دیا۔ میں نے بیٹے کو بہو اس کی بیوی کی حقیقت بتائی تو وہ الٹا اور غصے ہو گیا، کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی اپنے گھر کی عزتوں پر الزام لگاتے ہوئے، اور مجھے مارتے ہوئے زیور کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے زیور چوری نہیں کیا تھا تو بتاتا، کہتے کہ زیور کہاں ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا تو میرے بیٹوں نے پانی کو اچھی طرح ابال کر کھولنے دیا۔ جب پانی صحیح کھول رہا تھا تو میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس پانی میں ڈال دیے۔ پانی اتنا گرم تھا کہ اسی وقت میرے ہاتھوں اور بازوں کی جلد ادھڑ گئی۔ میرے بیٹے نے میرے ہی پگڑی کی مدد سے میرا منہ باندھ دیا تاکہ کوئی بندہ میرا شور سن کر میری مدد کو نہ آ سکے۔ اتنے ظلم کے بعد بھی میرے بیٹے کا دل نہیں بھرا۔ وہ ادھڑی ہوئی جلد کو میرے جسم سے کھینچ کر زیور کے متعلق پوچھتا۔ دن کو جب بیٹے کام پر ہوتے تو میری بہویں بھی مجھے جلے ہوئے ہاتھوں کو چھیڑ کر اذیت دیتی۔ آخر کار میں تنگ آ کر ایک رات گھر سے فرار ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ جگہ کون سی ہے، مگر یہاں لوگ نیک دل ہیں، مجھے روٹی دے دیتے ہیں۔ میں روٹی ہاتھوں سے توڑ کر نہیں کھا سکتا، کیونکہ روٹی کو ہاتھ لگاؤں تو میرے بازو اور ہاتھوں کے رسنے والا خون روٹی پر لگ جاتا۔ مجبوراً مجھے کتوں کی طرح کونیوں کے نیچے دبا کر روٹی کھانی پڑتی۔ یہاں کے نیک سیرت اور اچھے لوگوں نے میرا بہت علاج کروایا، مگر میرے بازو ٹھیک نہیں ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ آج میں مکافات عمل سے گزر رہا ہوں، مگر جدید نسل کو والد صاحب کی سنائی ہوئی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔